ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر امام حسین نے میدان کربلا کے اندر اس وقت پیش کی جب آپ کے ہاتھوں میں آپ کے جوان فرزند علی اکبر شہید ہو گئے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر حسین نے اس وقت پیش کی جب آپ کے ہاتھوں میں آپ کے شیر خوار فرزند علی اصغر شہید ہو گئے۔ میدان کربلا ہے اور میدان کربلا میں اب تنے تنہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے خلاف یزیدی فوجوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اب سیدہ شباب اہل الجنہ کی خوشخبری لینے والے، اب سیدہ شباب اہل الجنہ کی بشارت لینے والے سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا کے اندر آتے ہیں۔ حسین کون؟ حسین جو اپنے چچا فاروق کی، جو اپنے چچا فاروق اعظم کی شہادت کے گواہ تھے۔ حسین کون؟ جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہیدوں کے گواہ تھے، جو کہ ہزاروں اصحاب پاک مصطفیٰ کے شہیدوں کے گواہ تھے۔ انہیں تو تربیت ہی نانا کی بارگاہ میں یہی دی گئی تھی کہ خدا کے حضور زخمی حالت کے اندر عین جنگ کی حالت میں سیدھا ریز کس طرح ہونا ہے، انہوں نے تو سیدھا ریز ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان ہزاروں عشاق کو، ان ہزاروں شہداء کو جو اسلام کے لیے جام شہادت آپ سے قبل نوش کر گئے، اس لیے جنگ کی حالت میں سجدے کی مہلت مانگی، نماز کی ادائیگی کے لیے روبہ قبلہ ہو گئے۔ گرامی قدر یہی وہ ایک سجدہ تھا جو عمر بھر کے سجدوں کا چیئرمین بن گیا، یہی سجدہ تھا جو حاصل زندگی بن گیا، یہی سجدہ تھا جس نے تمام سجدوں کو زیبائی عطا کر دی، یہی سجدہ تھا جو قرب خدا بندی کی معراج حاصل کر گیا۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ یہی سجدہ تھا جسے مسجود حقیقی نے بھی بڑے مزے لے کر بیان کیا، اور میں آپ کو سناؤں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ یہ سجدے اصحاب رسول کے سجدے، یہ سجدے ان کو میسر آئے تھے، اور حسین ابن علی انہی درسگاہوں سے تربیت حاصل کر کے آ رہا تھا جو نبی علیہ السلام نے
مدینہ منورہ کے اندر قائم کی تھی۔ یہی سجدے تھے جو کہ عمر بھر کی سجدوں کے زیبائی بخشنے والے بن گئے۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حسین میدان کربلا میں خلفائے راشدین کے سجدوں کی یاد تازہ کر گیا اور رہتی دنیا تک خون سے وضو کرنے والوں کی تاریخ کو سنہری باب دے گیا۔ علامہ اقبال نے بھی بڑے مزے لے کر فرمایا، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین نے سر اٹھایا، سیدھے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، اللہ کا حکم مکمل کیا۔ دشمن ایک رش کی صورت میں، ایک امبو کی شکل میں تنہے تنہا حسین پر حملہ آور تھا۔ وہ اسد اللہ کا بیٹا تھا، وہ مدینہ یونیورسٹی کا جرنیل تھا، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے نانا سے تربیت یافتہ تھا۔ نانا کبھی گردن کو چوما کرتے تھے، کبھی ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ جو نانا جو آپ کے ناز اٹھایا کرتے تھے، وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، ورا الورا اپنے اس نواسے کو پیار کے ساتھ منبر سے اتر کر اپنے پاس اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ وہ نانا جو کبھی مدینے کی گلیوں میں آپ سے پیار فرمایا کرتے تھے، وہ نانا جو کبھی آپ کے لیے سواری بن جایا کرتے تھے، وہ نانا جو اپنے نواسے کو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ صحابہ رشک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدینہ یونیورسٹی کا جرنیل دین اسلام کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا گیا اور ثابت کر گیا کہ حسین اور اس کا خاندان کٹ تو سکتے ہیں لیکن دشمن کے سامنے، باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتے۔ کٹا کر گردنے دکھلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنے دکھلا گئے یہ کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک عارف تڑپ اٹھتا ہے اور دیکھ پیار کہتا ہے، شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اگا کے بنائے لا الہ حسین۔ حسین نے نقطۂ توحید سکھا دیا۔ آؤ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت سے امام حسین کی شہادت کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، کس طرح سنا جاتا ہے۔ سنو پھر، حسین نے نقطۂ توحید سمجھا دیا کہ پورے خاندان کو قربان تو کر دوں گا لیکن غیر اللہ کے سامنے کبھی جھکوں گا نہیں۔ غیر اللہ کے سامنے کبھی جھکوں گا نہیں، غیر اللہ کی حکمرانی کو کبھی تسلیم کروں گا نہیں۔ میں نے لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب سیکھا ہے اور سیکھا بھی اس عظیم ہستی سے ہے جسے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر الہ وہی معبود برحق ہے تو اس کے سامنے کسی اور کا اختیار نہیں مانا جا سکتا۔ وہی تقدیر بناتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی سیکھا ہے اور یہ سیکھا میں نے
مدینہ کی درسگاہوں سے ہے، مدینہ یونیورسٹی سے ہے، اپنے نانا کی گود کے اندر بیٹھ کر میں نے یہی سبق لیا ہے کہ میں غیر اللہ کی حکمرانی کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر الہ وہی معبود برحق ہے تو اس کے سامنے کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا، اگر معبود برحق وہی ہے تو اس کے سامنے کسی اور کا اختیار نہیں مانا جا سکتا۔ الہ وہی ہے جو تقدیر بناتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہے تو نبی کے نواسے کو، فاطمہ کے لخت جگر کو، جنت کے شہزادے کو اس طرح بیاب ہو گیا وادی کے اندر لا کر شہید کرا دے، وہ جو چاہے تو علی کے فرزند کو، فاطمہ کے لخت جگر کو، جنت کے شہزادے کو، نبی کے نواسے کو بیاب ہو گیا وادی کے اندر لا کر شہید کرا دے۔ ذرا آپ کو میں یاد کراؤں کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی تو بے آب ہو گیا وادی کے اندر چھوڑا تھا، اللہ نے اس سے بھی شہادت مانگی تھی، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کا بدل عطا فرما دیا تھا۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ وہ جس شہادت کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کی انتہا حسین ابن علی پر ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یزید اور اس کے نظام کو سیدنا حسین ابن علی نے نہیں مانا اور یقیناً نہیں مانا تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ آئی ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو بھی حضرت علی اور سیدنا حسن اور حسین دور یزید کی طرح سمجھتے، اگر اس کو بھی باطل سمجھتے خدا کی قسم گردنیں کٹا دیتے، کبھی نہ مانتے۔ نقطہ سمجھ رہے ہو؟ گردنیں کٹا دیتے لیکن نہ مانتے، مگر اصحاب ثلاثہ کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ کربلا کا پورا واقعہ خلفائے ثلاثہ کی صداقت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ایک نقطہ کافی ہے گھر والوں کے لیے، حسینیت زندہ باد کا نعرہ خلافت راشدہ زندہ باد کے نعرے کو اور بھی دوبالا کر دیتا ہے، اور بھی تقویت اور قوت دے دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سامعین محترم، حسین نے یزید کے باطل نظام سے ٹکرا کر یہ بتا دیا کہ اگر خلافت صدیقی غلط ہوتی تو علی ٹکرا جاتا، تسلیم نہ کرتا، اگر خلافت عمر غلط ہوتی علی ٹکرا جاتا، تسلیم نہ کرتا، اگر خلافت عثمانیہ غلط ہوتی علی ٹکرا جاتا، تسلیم نہ کرتا، اور اگر خلافت معاویہ غلط ہوتی حسن ٹکرا جاتا، کبھی تسلیم نہ کرتا، کبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا، اور پھر چھوٹا بھائی حسین بھی تو بیعت کر گیا تھا، کبھی دونوں بھائی بیعت نہ کرتے۔ جیسا کہ حکومت یزید کی تھی، باطل تھی، اس لیے حسین ٹکرا گیا، ٹکرا کر بتا گیا کہ باطل کو کبھی خانوادہ رسول، باطل کو کبھی خانوادہ رسول، باطل کو کبھی نواسگان رسول، باطل کو کبھی حسین تسلیم نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہی سبق دیا ہے، اور یہ سبق قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ حق اور سچ کا بول بالا ہوگا، تبھی ہوگا
اگر ہم حسینیت کو صحیح طور پر سمجھیں گے اور تسلیم کریں گے، کیونکہ حسینیت کا عقیدہ قرآن تھا، حسینیت کا عقیدہ مصطفیٰ کا فرمان تھا، حسینیت کا وہی عقیدہ تھا جو کہ حسین نے نانا کی گود میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا